آج دیکھ لیجئے تھوڑی سی بات آپ کو سمجھا دوں تاکہ جو آج کل مرجعیت کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کریں، دیکھیں بولنے والے کو بولنے دیں، آپ دلیل سے بات کریں، آپ کسی کا منہ بند نہ کریں، آپ منہ بند کریں گے ری ایکشن آئے گا، اور اس ممبر کا تقدس باقی رہنا چاہیے، ممبر کا تقدس باقی رہنا چاہیے۔ ممبر پہ وہ بیٹھ گئے، پھر بھی معصومین نے اس کے تقدس کو اپنی جگہ پر رہنے دیا۔ ممبر ہوگا تو بعد میں بات میں کریں گے، ممبر ہوگا تو بات، ورنہ ممبر پہ کیا نہیں ہوا۔ اور چوتھے امام نے کیا فرمایا؟ اجازت دیتا ہے کہ میں ان کی نسبت سے مجلس بھی ہے لیکن اب اجازت دیتا ہے، مصائب میں نہیں جا رہا، کہ میں لکڑی کے ٹکڑوں پہ جا کر کچھ بات کر لوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس لکڑی کے ٹکڑوں پہ اہل بیت کے خلاف بات ہو وہ ممبر نہیں کہلاتا، لکڑی کے ٹکڑے کہلاتے ہیں۔ اور آج لوگوں کو مرجعیت سے کیا تکلیف ہے؟ آج لوگوں کو مرجعیت سے کیا تکلیف ہے؟ آج لوگوں کو مرجعیت اور رہبری سے تکلیف یہ ہے کہ داعش جیسی خونخوار فوج بنائی، یہ خوارج اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھے۔ کون سے خوارج؟ نہروان والے، ان کے مقابلے میں کچھ نہیں تھے۔ ان خوارج کے مقابلے میں داعش بنائی گئی۔ انہوں نے سوچا شام سے شیعہ صاف، عراق سے شیعہ صاف، پھر جائیں گے ایران کی طرف اور جو کر سکیں گے کریں گے۔ پرسوں عراق کے انٹیریئر منسٹر نے ہمیں ایک پوری ویڈیو 35 یا 36 منٹ کی دکھائی کہ دیکھیں یہ تھی داعش اور اس کو ہم نے سرحد کنٹرول کیا۔ جب سب کچھ دکھا دیا، سب کچھ ہو گیا، کہ ہم نے ان کو کنٹرول اس طرح سے کیا کہ ہمارے مراجع نے آواز دی، آؤ نکلو اپنی سرزمین کو بچاؤ۔ ہمارا جوان یا حسین کہتا ہوا نکل آیا اور داعش کو اس طرح سے ختم کیا کہ آج داعش نام کی کوئی چیز عراق کی سرزمین پر نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آئی تکلیف کس چیز سے ہے؟ تکلیف اس چیز سے، ایران پہ 8 سال حملہ کیا، آج ایران ڈرون ایکسپورٹ کر رہا ہے، آج ایران میڈیکل ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کر رہی ہے۔ ایران تو وہی تھا نا جو کپڑے اتنے پہنے جاتے تھے، آج وہی ایران ہے جہاں پر چادر چل رہی ہے، چادر کے خلاف سازش ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایران نام کا تھا، آج ایران اہل بیت کی محبت سے سرشار ایران ہے۔ آج ایران اہل بیت کے نام پر وہ تحقیقات کر رہا ہے، وہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ وہاں پر رہبر معظم ہیں، وہاں مراجع اعظام ہیں، وہاں حسن رسول اللہ ہے، یہاں پر ہمارے قائد محترم ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ جب تک یہ قوم ان کے پیچھے چلتی رہے گی ان کو ہم کہا انہوں نے کہ جب داعش نے حملہ کیا عراق کی 40% سرزمین اور شام کی 70% سرزمین، قاسم سلیمانی کو تم برا کہتے ہو، تم کو نہیں پتا۔ وہ کہتا ہے کہ قاسم سلیمانی ٹھیک ہے وہ ایرانی تھا لیکن اس نے آ کر اس طرح سے جنگ کی ہے اور اس طرح سے ٹیکنیک لڑا کر ان کو باہر نکالا ہے کہ ہمارے تصور میں نہیں آتا تھا کہ ہم اپنی سرزمین کربلا تک پہنچ رہے تھے۔ سامرا پر تو کتنے عرصہ قبضہ کیا، بھول گئے جب دھماکہ کیا تھا؟ کیوں بھول جاتے ہو؟ ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر کھڑے ہو کہ تم باتیں بناتے ہو۔ یہ مرجعیت ہے جو آج شیطان بزرگ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ رہبر معظم ہے، یہ قائد محترم ہے جو دشمن کی ٹیکنیکس کا مقابلہ کرتے ہیں اور تشیع کو بچا کر آگے لے جاتے ہیں۔ جن کو پے کیا جاتا ہے نا کہ تم باتیں کیا کرو تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کم ہو جائے، یاد رکھنا یہ سب غلامان حیدر ہیں، ان کی عزت حیدر بڑھاتا ہے۔ چیلنج دینے کے لیے تیار ہوں، لائیو چیلنج دینے کے لیے تیار ہوں۔ آؤ جس نے ممبر پہ مرجعیت کے خلاف اور رہبری کے خلاف بات کی ہے لائیو آؤ، نشتر پارک میں سٹیج سیٹ کرو، حقیر کو بلاؤ، حقیر کافی ہے تمہارے جواب دینے کے لیے۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ آج پاکستان میں نام لینا مشکل ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہم کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں؟ آج ہمارے خلاف ایف آئی آر کاٹنے کی لمبی لسٹ بنی ہوئی ہے، کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں؟ شام میں کھڑے ہیں، لبنان میں کھڑے ہیں، عراق میں کھڑے ہیں، آپ کے افغانی بھائی کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری حسین ابن علی وہ طاقت دیتی ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ کہا اس نے کہ ہمارا جوان یا حسین اور یا عباس کہتا تھا، علم اٹھاتا تھا اور نکل جاتا تھا، اور اس طرح سے داعش کو دکھایا انہوں نے، اس طرح سے داعش کو ختم کیا کہ آج تاریخ میں داعش کا نام نہیں ہے۔ عزیزوں دین آیا تھا قیامت تک کے لیے، دین کی گاڑی 60 ہجری میں پنچر کر دی گئی۔ میرا لہجہ بدل گیا نا؟ دین کب تک کے لیے آیا تھا؟ قیامت تک کے لیے۔
اور حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ اگر قیامت کے آنے میں ایک دن باقی ہوگا اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طولا نہیں کر دے گا کہ میرا بیٹا آئے گا. سب مانتے ہیں, اہل سنت کا تو عقیدہ ہے کہ اگر کوئی امام مہدی کو نہیں مانتا اسلام سے خارج ہے. ہمیں تو پتہ ہے نہیں جاتا, چھپائی جاتی بات ہے. تو اب یہاں پر اس دین کو قیامت تک جانا تھا. سن 60 ہجری میں جنت کے جوانوں کا سردار اٹھتا ہے اور اٹھ کر کہتا ہے الا ان الدعی ابن الدعی. سنیں تو حسین نے کیا کہا ہے. ابھی ہمیں مسائب میں داخل ہونے میں ٹائم ہے, حسین کا پیغام تو سنیں. جو جوان جاتے ہیں, ویژن سٹیٹمنٹ کیا ہے, مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے. ارے پس کے بچے, پس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان میں اختیار دیا ہے, بین السلت والذلہ, یا میں تیز لوہے کے نیچے اپنی گردن ڈال دوں یعنی شہید ہو جاؤں, یا میں ذلت اور رسوائی کو قبول کر لوں. پھر وہ نعرہ دیا جو آج حزب اللہ, جو آج ایران, جو آج ہم سب لگاتے ہیں, اور وہ نعرہ ہے ہیہات من الذلہ, یعنی ذلت ہم سے دور. ہم ذلیل تو ہونے کے لیے تیاری نہیں ہے. ہم غلط جگہ پر موقف نہیں اختیار کرتے, لیکن جب صحیح جگہ پر موقف اختیار کر لیتے ہیں تو پھر مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں جب تک کہ ہم اپنا حق نہ لے لیں. ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم حسینی ہیں, صرف ماتم کرنے کے لیے نہیں, صرف نظر و نیاز کے لیے نہیں, صرف مجلس کے لیے نہیں, صرف رونے کے لیے نہیں. یہ ساری چیزیں ہماری مدد کرتی ہے تاکہ کل جب دشمن سامنے آئے تو ہم ڈٹ کے اس کا مقابلہ کر سکیں. لبیک لبیک حسین, لبیک حسین, میں کیوں ایران اور عراق کی اور شام کی اور لبنان کی مثال دوں, میں کیوں اپنے پاکستان کی مثال نہ دوں. کہاں گئے آپ کے شہداء کے نام, کیوں مجھے امام بارگاہ میں نہیں نظر آتے ہیں. بھول گئے, اتنی جلدی بھول گئے اپنے شہیدوں کو. یاد رکھیے گا, جو قوم اپنے شہیدوں کو اور شہید کے گھر والوں کو بھول جاتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ شہداء کا ایران نے جو انقلاب اتنا بڑا برپا کیا وہ یہی تھا کہ شہیدوں کے گھر والوں کو اتنی عزت دی جیسے وہاں کے وہ رؤساء ہیں, اور اس کے بعد جوانوں نے اپنی جان دی کہ بھئی ہمارے بیوی بچے سب سنبھالے جائیں گے. یاد رکھیے گا, میں اس بات کو آج یہاں پر آپ کے توسط سے درخواست کرتا ہوں, جس امام بارگاہ کے علاقے میں جو شہداء ہیں اس امام بارگاہ میں ان شہیدوں کا حق بنتا ہے. کیوں ہم ان کو بھلا دیں. یہ اس گروپ کا شہید, یہ کسی گروپ کا شہید نہیں ہے, یہ حسینی شہید ہے. اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی افتراق کا شکار ہو جاؤ گے, اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے. عاشورہ کے دھماکے میں یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ فلاں گروپ کا اس کو اڑا دو, یہ فلاں گروپ کا اس کو اڑا دو. صرف ایک بات کہی تھی, یہ حسینی اڑا دو. جو دین قیامت تک کے لیے آیا تھا سن 60 ہجری میں, حسین ابن علی فرما رہے ہیں کہ اب میں ذلت و پستی کو قبول نہیں کروں گا. اللہ نے منع کیا, یا اللہ و رسول ہو حجور طابت و طہورت. جس گود نے مجھے پالا نا, جو پاک گود نے مجھے پالا نا, جو طاہر گود نے مجھے پالا نا, اس نے بھی مجھے یہی سکھایا تھا کہ دیکھو حسین, ذلت کے سامنے سر مت جھکا دینا. یہ حسین کا پیغام میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی. ہم تاریخ میں دیکھ رہے ہیں کہ دین قیامت تک کے لیے, مسائل میں نہیں داخل ہو رہا, تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دیں. دین قیامت تک کے لیے, دین کی گاڑی 60 ہجری میں پنچر ہونا تو پھر کم ہے, ٹائر بھی نکال دیا, انجن بھی نکال دیا, ایک کھوکھا سا نظر آ رہا تھا. حسین ابن علی نے دیکھا, ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی. جاتا ہوں مصائب میں, جاتا ہوں مصائب زیادہ نہیں پڑھ سکتا, لیکن اے میرے نانا کے دین, اگر میرے قتل کے بغیر اب تو نہیں بچ سکتا تو فیا سیوف خذینی, آ جاؤ تلواروں, حسین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. حسین کو پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ حسین اپنی ہر چیز, جوانوں غور کرنا میری بات, ہم عام طور پہ یہ بات مصائب میں لے جاتے ہیں, میں مصائب میں نہیں لے جاؤں گا. حسین ابن علی نے ہر چیز اللہ کے راہ میں تحفہ دیا کہ نہیں دیا. چشمہ کو ہاتھ میں اٹھایا, اللہم تقبل حاضل ولدی, اے اللہ میری بچے کی قربانی کو قبول کر لے, اے اللہ میری نیاز کو قبول. آپ بھی نیاز دیتے ہیں نا, انہوں نے تو اپنے گھر کو قربان کر دیا. تو آج حسین ابن علی کا پیغام یہ ہے کہ اگر وقت آئے گا تو حسینی
ذلت کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. اس لیے آپ لوگ مشی کرتے تھے, اس مشی میں ظالموں نے آپ کو شہید کیا. نجف سے کربلا جاتے وقت داعش نے حملہ کیا, لوگ سمجھے مشی ختم ہو جائے گی. لوگوں نے دیکھا عاشورہ کا دھماکہ ہوا, 40 میں اتنے لوگ آگے کے چلنے کی جگہ نہیں تھی. زندہ زندہ مردہ. یا